السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الذی لم یزل حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بالہدى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام قبلتین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس انسان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جو اس چیز سے پھر گیا اس انسان پر ہم نے آپ کو ذمہ دار داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ زبردستی اس کو اس پہ لے کے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے روشن واضح دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس دین کی سیاہ راتیں بھی اس طرح واضح ہیں جس طرح روشن دن واضح ہوتا ہے، اور جو انسان اس دین سے ہٹ جائے گا یقیناً وہ ہلاک ہونے والا برباد ہونے والا انسان ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو دنیا کے اندر کسی انسان کا بنایا نہیں، عرش والے رب کا بنایا ہے، اور یہ فیصلہ اللہ نے اسی دن سنا دیا تھا جس دن آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس جو ہدایت آئے گی وہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے گی۔ کیونکہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، روح اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ زمین سے جسم بنا، اس کی غذا زمین سے پیدا کی ہے، روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی غذا بھی اللہ نے اپنے پاس سے بھیجی ہے۔ اور یہ ہدایت جو اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ دین جو ہمیں دیا ہے، یہ دین کامل مکمل اکمل دین ہے۔ مَا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ پھر اس دین کو مکمل کرنے کے بعد اللہ نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ کائنات کے اندر کوئی اللہ کو دین پسند ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے کائنات میں کوئی دین پسند کیا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور اللہ نے نجات کا معیار کوئی دین رکھا ہے، کوئی ضابطہ حیات، دستور حیات، زندگی گزارنے کا طرز عمل، زندگی گزارنے کا لائحہ عمل، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ کے ہاں نجات کا باعث ہے۔
اگر کوئی طریقہ معتبر ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس سے ہٹ کے جو بھی طریقہ آ جائے، دین آ جائے، شریعت آ جائے، مسلک آ جائے، مذہب آ جائے، آنے لانے والا کتنا بڑا ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کے جو کوئی دین لے کے آئے گا، طریقہ لے کے آئے گا، شریعت لے کے آئے گا، کوئی انداز لے کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ اور یہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے قرآن کا اور ایک سید الثقلین امام الحرمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کا نام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، ہر انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی علیہ السلام جو بیان کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جو ایک صحابی کو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ تو نبی علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیتا ہے، نبی علیہ السلام کبھی خوشی کے اندر کبھی غصے کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، ہر بات نہ لکھا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا قلم رک گیا، کائنات کے امام نے دیکھا کہ میرا پیارا، میرے فرامین لکھنے والا، میرے ملفوظات جمع کرنے والا، اس کی قلم کیوں رک گئی؟ پوچھا میرے پیارے کیا بات ہے، میری باتوں کو لکھتا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں نے کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کبھی خوشی کے اندر، کبھی غصے کے اندر، کبھی کسی حالت میں، کبھی کسی حالت میں ہر بات نہ لکھا کر۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے اکتب ما یخرج منہ الا حق، میرے پیارے لکھ، اس نبوت والے ہونٹوں سے، اس نبوت والی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، میری زبان سے ما سوائے کہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں نبی بھی وہ دیا، ایک لوگوں کے بنائے امام ہے، ایک نبی رب کا دیا امام ہے۔ جو رب کا دیا امام ہے اس کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہے، اور ایک لوگوں کے کھڑے کیے امام ہیں کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ ابن معین کے اندر یہ روایت لے کر کے آئے ہیں، سند بھی اس کی بالکل درست ہے کہ امام ابو حنیفہ کی مجلس لگا کرتی تھی، اور اس مجلس کے اندر ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف جن کا نام یعقوب تھا، وہ مجلس کے اندر جو ہے امام ابو حنیفہ کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا ویحک یا یعقوب، اے یعقوب تجھ پہ افسوس ہو، لا تکتب کل ما تسمع منی، مجھ سے جو بھی سنتا ہے ہر بات نہ لکھا کر۔ کہا استاد محترم کیا بات ہے، میں جو بھی آپ بیان کرتے میں لکھ تو لیتا ہوں، میری ہر بات نہ لکھا کر۔ کہا استاد محترم وجہ کیا ہے؟ فرمایا پیارے بات یہ ہے انی اری الرأی اليوم واترکہ غدا واری الرأی غدا واترکہ بعد غد، کہ میری آج کوئی رائے ہوتی ہے، کل میری رائے بدل جاتی ہے، کل کوئی اور رائے ہوتی ہے، پرسوں وہ رائے پھر بدل جاتی ہے، نہ میری رائے ہر روز بدل جاتی ہے۔ ایک وہ ہے جس کی رائے ہر روز بدل جائے، ایک وہ ہے جس کی رائے رب کا قرآن بن جائے، جس کی رائے جو ہے وہ دنیا کے لیے دستور حیات بن جائے۔ نعرہ تکبیر، میرے بزرگ، میرے نوجوان بھائی الحمدللہ بڑی دور دور سے تشریف لائے ہیں۔ یقیناً ان بھائیوں کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو ان بھائیوں کے لیے مختص کر کے بیٹھے ہیں، تاکہ ہم یہاں جمع ہیں تو ایک اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گالیوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، گالیاں دینے والے گالیاں دیا کرتے ہیں جن کے پاس قرآن نہ ہو، جن کے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو۔ یارو وہ آپ کو گالیاں نہ دیں تو کیا سنائیں، قرآن ان کے پاس نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار ان کے پاس نہیں، پیچھے کیا دیں آپ کو؟
آپ کو کیا رہ گیا ان کے پاس جو آپ کو دینے کے لیے؟ ایک گالی یہ تو ہے جو وہ آپ کو نکال کے اپنے باطن کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر سکتے ہیں. آپ غصہ کیوں کرتے ہیں یارو؟ پوری کائنات کی عزت ایک طرف ہو، رب کبریا کی قسم ہے کائنات کے ایمان کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یارو. جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو معاف نہیں کیا یارو، تیری میری عزت کیا ہے؟ جنہوں نے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا یارو، تجھے مجھے معاف کر دیں گے یارو؟ سارے نبی مل جائیں کائنات کے رب کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جنہوں نے کائنات کے رب کو معاف نہیں کیا یارو، تجھے مجھے معاف کر دیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی اپنی طرف سے بات کہنے کا روادار نہیں ہوں. آج بھی بہت سارے بھائی پریشان تھے، ان کا پروگرام تو تھا کہ آج جو ہے للکارنے والے گیدڑ جو ہیں وہ سامنے آتے، حقائق کھل جاتے. ہم تو الحمدللہ اسی لیے چل کے آئے تھے، لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ یہاں سے رائے فرار اختیار کی گئی ہے. میرے پاس ایک ریکارڈ موجود ہے کہ کہاں سے کس کس موقع پر یہ فرار ہوئے. صرف بطور نمونہ ایک دو چیزیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی تاریخ ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ دم دبا کے بھاگے ہیں، یہ کبھی میدان کے اندر کھڑے ہونے والے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنگورا کا گاؤں کے اندر ایک چیلنج کیا. ایک بندہ اہل حدیث ہے، عمر حیات، ایک دیوبندی ہے محمد حیات. میرے پاس لیٹر پیڈ پہ لکھی وہ تحریر موجود ہے کہ جب سنگورا کا سرگودے کے علاقے کے اندر مناظرے کا چیلنج دیا گیا، یہ فقیر بھی وہاں پہ موجود تھا، میرے شیخ مولانا مفتی مبشر احمد ربانی صاحب بھی موجود تھے، سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ وہ بھی وہاں موجود تھے. لیکن پوری دیوبندیت کو جرت نہیں ہوئی کہ سامنے میدان کے اندر آ سکیں. اور پھر وہ دن بھی آیا جب اسی جو ہے گیدڑ نے آ کر کے عبدالحکیم شہر کے اندر پھر اہل حدیث کو للکارا، اور للکارتے ہوئے کہا اہل حدیثو، تمہارے یہ عبدالحکیم میں آیا ہوں اور یہ سید طالب الرحمان شاہ کا آبائی علاقہ ہے. اگر میں چیلنج سے کہتا ہوں، اگر طالب الرحمان شاہ صرف میرے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو جائے، کہتا میں 10,000 روپیہ انعام دوں گا. اور دوسرا ایک اور کھڑا ہوا جیالہ، اور وہ اٹھ کے کہتا میں 50 گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرے گاؤں کا نمبر ہے 50، اگر یہ مناظرے کے لیے آ جائے میں 50,000 روپیہ دوں گا. 22 تاریخ تھی، 9واں مہینہ تھا، اور پھر دوبارہ یہ اسی علاقے کے اندر پروگرام کے لیے گیا. سید طالب الرحمان شاہ صاحب بھی الحمدللہ وہاں موجود تھے. پھر جب میدان اس نے جو ہے للکارنے کی کوشش کی، اسی طرح ایک نوجوان نے جلسے میں کھڑا ہو کے کہا، اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دو، تیرا جو ہے جناب پورا بندوبست کر کے آئے ہیں، آج تجھے بھاگنے نہیں دیا جائے گا، آج مناظرے کے لیے شاہ صاحب موجود ہیں. پھر اب دائیں بائیں کوئی رستہ ملے، کوئی جگہ ملے، کوئی جانے کے لیے حل نکلے، پھر کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. شاہ صاحب نے فون کیا کہ مولوی الیاس اگر غیرت ہے نا تو آپ، میں طالب الرحمان عبدالحکیم کی اہل حدیث مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، تو نے صرف یہ چیلنج دیا تھا کہ طالب الرحمان شاہ میرے ساتھ مناظرے کے لیے آ جائے، میں 10,000 دوں گا، 10,000 روپیہ بھی لے آ، میرے ساتھ مناظرے کے لیے بھی آ جائے. تو نماز کی بات کرتا ہے، میں اپنی نماز بھی ثابت کروں گا، تیری نماز کو غلط ثابت بھی کروں گا. میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ تیرے اکابرین کے عقائد کفریہ شرکیہ بدعی عقائد ہیں. میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ یہ فتنہ تقلید جو ہے اس کی حقیقت بھی واضح کروں، تیری فقہ حنفی کو بھی غلط ثابت کر کے جاؤں گا. یہ پوری تحریر میرے پاس ریکارڈ کے اندر موجود ہے، سید طالب الرحمان شاہ صاحب کے دستخط موجود ہیں. اور پھر جب شاہ صاحب نے للکارا تو پھر المدد المدد یا پولیس یا پولیس، پھر بھاگنے کے لیے راہ نہیں مل رہا تھا. دے دینا
تحریر ہے میرے ہاتھ کے اندر، جو اس نے پہلے چیلنج دیا اور اس کے جواب کے اندر سید طالب الرحمان شاہ صاحب نے یہ تحریر لکھی اپنے ہاتھ سے، یہ دستخط موجود ہے سید طالب الرحمان شاہ صاحب کے، اور یہ 22/2/2009، یہ اسی جو ہے 22/2/2009 اسی سال فروری کے مہینے کا یہ پروگرام تھا، جس سے پھر اس نے راہ فرار اختیار کی۔ بھائیوں کے ساتھ چونکہ دور بیٹھے ہیں، میں وہ چیز بھی لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ جس سے یہ راہ فرار اختیار کر کے گیا۔ شاہ صاحب نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم انشاءاللہ اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا آپ ٹیلی فون وضاحت کے بعد ان موضوعات کو مناظرے کے لیے منتخب کرتے ہو۔ ہم نمبر 1 ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ نمبر 2 ہم اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ احناف کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ نمبر 3 ہم یہ بھی ثابت کریں گے فقہ حنبی بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ سید طالب الرحمان شاہ صاحب اور سالک، اب آپ اپنے وعدے کے مطابق 10,000 روپے دیں جس کا آپ نے اعلان کیا تھا۔ 10,000 کا اس کا اعلان اور 50 چک والے کا 50,000 کا کتنا ہو گئی؟ 60,000 کی دیوبندیت ہماری مقروض ہے، اور قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ جی 10,000 روپیہ شاہ صاحب کے چیلنج کا، 50,000 50 والے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا مقام بیان کرتے فرمایا کہ خون نکلتے، خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت میں محل دکھلا دیا جاتا ہے اور اس کی حوروں کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ بیان کر کے فارغ ہوئے تو بعد میں فرمایا ساتھیو ٹھہر جاؤ، میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے فرمایا الا الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو لیکن قرض اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کرو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، دیوبندی کو معاف کیسے ہوگا؟ جی اور یہ وہ تحریر ہے میرے پاس، سنگورا کا گاؤں والی بھی تحریر میرے پاس موجود ہے، باوقت کی قلت ہے، دکھا دے ساری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جناب یہ اسٹیج پہ جا کے اہل حدیث کو گالیاں دیتے ہیں۔ یارو یہ گالیاں دینا تو ابو لہب اور اس کی ذریت کا کام تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور جو خود ایک گالی کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہو وہ گالیاں نہ دے گا تو قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ یہ حلال دا حلال کا نہیں ہے، گالی ہے کہتے کہ نہیں کہتے؟ پنجابی چ گل کر کے ویلو کسی نے کہہ دو ہے حرام دا تو گالی ہے کہ نہیں، لیکن اسی یہ سخت لفظ بولنا مناسب نہیں سمجھتے، تھوڑا سنسر کر کے اتنا کہہ دینے کہ حلالے دی پیداوار۔ چلو اس سے بھی بڑھ کر کے ایک اور بات ہے، لوگ کہتے کہ یہ بات حقیقت ہے۔ جناب یہ آدمی 87 جنوبی سرگودا روڈ سیال موڑ سے آگے سرگودے کو جائیں، 87 جنوبی کا یہ رہنے والے ہیں، اور اس کا باپ نبینہ حافظ تھا، شیر بہادر اس کا نام ہے، اور گاؤں کے اندر وہ امام تھا، شادی اس کی نہیں ہوئی تھی، گاؤں کے اندر ہو گئی تھی عورت کو 3 طلاقیں یکبارگی۔ انہوں نے کہا جی حافظ جی سے پھر جب حلالہ کر دیتے ہیں، حافظ جی سے حلالہ کر دیں تاکہ جو ہے اس کے جو حافظ جی ہیں چلو اپنے حافظ جی ہیں، چلو بعد میں کوئی کام جب واپس بھی ہو جائے گا۔ حافظ جی کے ساتھ نکاح کیا، حافظ جی ویر گئے، نتیجے کے اندر یہ فتنہ پیدا ہوا ہے، اور یہ بات بھی 100% شور ہے، مسجد میں بیٹھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی حلالے کی پیداوار ہے، اور اگر اس کو شوق ہو عارفی سے اسی بات پہ مناظرہ کر لے، میں اللہ کے یہ ثابت کروں گا یہ حلالے کی پیداوار ہے۔ یہ بات کوئی مت سمجھے کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ اعلانیہ کہی ہے، آج سے قریب 3 سال پہلے گجرات سے آگے دولتا نگر اس نے تقریر کی تھی، اس کے جواب کے اندر بھی ہم نے باقاعدہ پروگرام رکھی وہاں پر،
باطل شکن کانفرنس کے نام سے باقاعدہ جو ہے وہاں سٹیج لگا کے ہم نے وہاں پہ گفتگو کی ہے، اور باقاعدہ میرے شیخ نے بھی سند پورے اس کے گاؤں کے ذمہ دار آدمی، اس کے لنگوٹیے کے واسطے سے جو اس کا کسی دور میں بڑا قریبی ساتھی ہے، اس کا پورا نام دے کے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ وہ آدمی بھی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ آدمی حلالے کی پیداوار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمان بھی اس کی شان میں سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا لعن اللہ المحلل والمحلل له، جس کے جو حلال کرنے والا ہے اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ ترجمہ میں اپنے پاس سے نہیں کروں گا، ان کے جو ہے وہ اللہ بھائی بریلوی جو ہیں ان کے جو ہے پیر جو ہے کرم شاہ بھیروی، ان کا کیا ترجمہ ہے، کہتے ہیں جس نے جو حلال کرنے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جس بے غیرت کے لیے کیا گیا اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ اب جب ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے مولوی اور مناظر بھی اسی صورت میں پیدا ہونے ہیں، جیسے جو کہتے شام غریبہ میں ذاکر پیدا ہونے ہیں، خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اب یہ مسئلہ جو تھا جب یہاں تک بات پہنچی تو اب پھر طویل کی فکر بھی ہوئی کہ آخر بات جب ہم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، پھر یہ نسل پروان بھی چڑھنی ہے، کوئی اس کا حل سوچ لو۔ پھر حل یہ سوچا کہ کنز الدقائق جو ہے اس کی شرح ہے المستخلص الحقائق، شرح کنز الدقائق، پھر اس کے اندر باقاعدہ طویل کر لی کہ اب تو اللہ کے نبی کی سیدھی سیدھی لعنت ہے لالے کے اوپر، کوئی حل سوچو۔ لوگ تو ہمیں جو ہے وہ جوتے ماریں گے کہ جناب تم جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے دنیا میں آئے ہو، کوئی اپنا جناب سرٹیفکیٹ تلاش کرو، یہ مسئلہ تو بڑا خراب ہو جائے گا۔ تو پھر جو ہے باقاعدہ کتاب لکھی مستخلص الحقائق، مستخلص الحقائق کے اندر باقاعدہ یہ طویل کی گئی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلالے پر لعنت کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے لعل المراد باللعنت الرحمہ، ہو سکتا نبی کی مراد لعنت سے رحمت ہی ہو۔ فالمراد باللعنت الرحمہ، کل کو اس جو ہے وہ سود کھانے والا کہہ دے گا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا، سود کھانے والے پہ لعنت، کھلانے والے پہ لعنت، کھاتا لکھنے والے پہ لعنت، گواہی دینے والے پہ لعنت۔ وہ کہے گا اللہ نے رحمت دعا کی تھی۔ کل کو شراب پینے والا آ جائے گا، وہ کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بیچ کے لیے پھل بیچنے والے پہ لعنت، شراب نچوڑنے والے پہ لعنت، شراب اٹھا کے لے جانے والے پر لعنت، جس کے اٹھا کے لے جائے گی اس پہ لعنت، پینے والے پہ لعنت، پلانے والے پہ لعنت۔ وہ بھی کہے گا سارے رحمت کے مستحق ہیں، فقہ حنفی ہوتے ہوئے پریشانی کس چیز کی ہے؟ فقہ حنفی زندہ باد۔ اب جہاں پر جو ہے 2 نمبر طریقے سے آنے والوں کو رحمت کے سرٹیفکیٹ ملیں گے، ان کو چھوڑنے کا دل کرے گا؟ خیر آپ بھائی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ گالیاں دیتے، میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یارو رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہماری پوری دنیا کی عزت ایک طرف ہو، کائنات کے ایمان کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یارو یہ تو وہ بدبخت ہیں جنہوں نے رب کو بھی زانی کہنے سے باز نہیں آئے، اور ان کی توحید کا نمونہ بھی ذرا بتاتا چلوں۔ تذکرۃ الرشید کتاب میرے پاس یہاں موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر باقاعدہ حافظ ضامن توحیدی کا یہ قصہ موجود ہے۔ اس قصے کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جناب حافظ ضامن توحیدی صاحب جناب یہ تو توحید ہی کے اندر غرق تھے، اور پھر اس کی توحید کا قصہ لکھا کہ سہارنپور کے اندر باقاعدہ رنڈیاں ان کی مرید تھی، اور وہ ہر سال جب وہ سہارنپور جایا کرتے تھے ان رنڈیوں کی زیارت کے لیے۔ رنڈیاں یعنی یہ جو کرائے پر ٹیکسیاں چلنے والی کہتے ہیں نا 2 نمبر عورتیں، یہ کہتے ہیں جو بازاری عورتیں جو ہے جیسے پاٹی دربار کے ساتھ محلہ ہے جو نا سارا، ایسی عورتیں جو ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ خیر یہ میں سوال نہیں کرتا کہ شریف آدمی کے ایسے محلے میں کام کیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خیر ہر سال سہارنپور جب رنڈیوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور جو ہے پھر باقاعدہ وہ مریدنیاں زیارت کے لیے آئیں۔ جب مریدنیاں زیارت کے لیے آئیں تو ایک مریدنی نہیں ہے، حضرت صاحب کو بڑی پہچان تھی، آئی کون کون نہیں آئی، بڑے بےتاب تھے۔ دیکھا کہا وہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ بتاؤ غیر محرم عورت کو اتنے گہرائی سے دیکھنے کے پتہ چلے کون آئی کون نہیں آئی، شریف آدمی کا کام۔ چلو خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے آگے۔ خیر وہ جب اس کو بھی بلا لیا گیا، جب وہ بی بی بھی آ گئی تو کہا ارے تو کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا حضرت روح سے ہوں، خطا کار ہوں، حضرت کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو گناہ گار تھی نا، غلطی تھی اس کی، مان گئی غلطی۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے، کسی کو اللہ توفیق دے دے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، وگرنہ کہیں کا حال وہی کھوتی والا ہوتی ہے۔ وہ اونٹ کے ساتھ جب وہ پنگے لے رہی تھی نا
تو اس کو بار بار ٹانگے مارنا کہ تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں ہے، دیکھ تو کیا کیستی ہے، اور مجھے اللہ نے قد کاٹ جان سے جو ہر چیز دیے تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں، وہ باز نہ آئے۔ اونٹ نے پکڑ کے جب اوپر سے اٹھایا نا چاروں ٹانگوں سمیت اوپر کو، تو اب وہ ٹانگیں اوپر اٹھی نہیں اور شور مچا رہی، لوگ کو دیکھو میں اونٹ سے بھی اونچی، میں اونٹ سے بھی اونچی، بڑے بڑے بے شرم دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ خیر جو ہے اب جو ہے وہ رنڈیاں جو ہے سر حضرت صاحب کے سامنے کہتی بھی تو کیوں نہیں آئی؟ کہتی حضرت کیا بتاؤں، روح سے آؤں خطا کار حضرت کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا شرمانے کی کیا بات ہے، اس خبیث کی بات سنیے جس کو کہتے توحید ہی کے اندر غرق ہے، جو انگریز کے دفاع کے اندر مسلمانوں سے لڑتے ہوئے گولی کے ساتھ مرا۔ یہ بات بھی تذکرہ رشید کے اندر موجود ہے، یہ انگریز کے ایجنٹ بھی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ اب کہتے جناب کہ وہ جو اس نے کہا کہ حضرت اس وجہ سے آپ کا سامنا کرتے شرم آتی ہے، اور یہ خبیث بول کے کہتا اس میں شرمانے کی کون سی بات ہے؟ کہتا کرنے والا کون، کروانے والا کون، وہ تو وہی ہے معاذ اللہ۔ یارو کتنے ظلم کی بات ہے، اور باقاعدہ وہ کتاب آج تک مارکیٹ میں تباہ ہو رہی ہے، اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس کو پڑھا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کا دفاع کیا جا رہا ہے، جس کے اندر یہاں تک لکھا کہ معاذ اللہ زنا کرنے والا بھی وہ، کرانے والا بھی۔ یارو بتاؤ کیا تیری میری عزت زیادہ ہے کہ کائنات کے رب کی عزت زیادہ ہے؟ یارو جنہوں نے کائنات کے رب کو معاف نہیں کیا تجھے مجھے معاف کریں گے؟ اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کا مسئلہ ہے، یہ وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تیری میری پوری دنیا کا خون ایک طرف ہو، نبی کے ایک خون کا مقابلہ، ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نبی کی عزت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کی ناموس عزت کا عالم یہ ہے کہ نبینا سے حدیث نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کی ام ولد ہے، لونڈی ہے، جس سے اس کے بچے بھی موجود ہیں، وہ نبی کی شان کے اندر نازیبہ کلمات کہتی ہے، صحابی کی غیرت جوش کے اندر آئی، پہلے تو روکا، جب باز نہیں آئی رات کے وقت جو ہے ایک باقاعدہ جو بھالا رکھ کر کے اس کے سینے پہ دبا کر کے اس کو جب وہ قتل کر دیا۔ صبح ہوئی، مدینے میں شور پڑ گیا کہ جناب ایک عورت قتل ہو گئی ہے۔ جب یہ شور بپا ہوا اور اس شور کے نتیجے کے اندر کائنات کے امام تک بات پہنچی، مجلس لگی ہے مدینے کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے ماننے والوں ذرا بتلاؤ تو صحیح اس عورت کا قاتل کون ہے؟ جب یہ سوال کیا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر سناٹا چھایا ہے، تیسری مرتبہ سوال کیا، نبینا صحابی ہے، کھڑو کے کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے قتل کیا ہے۔ پوچھا تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، اور میں نے اس کو باز کیا، رات آیا پھر یہ گالیاں دے رہی تھی، مجھ سے گوارا نہ ہوا تو میرے اس سے پھولوں جیسے دو ننھے سے بیٹے بھی ہیں، لیکن یہ شاتم رسول ہے، کائنات کے امام کو گالیاں دینے والی ہے، میرے امام کی شان میں گستاخی کرنے والی ہے۔ یا رسول اللہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے بھالا رکھ کے اس پر زور ڈال کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ کائنات کے امام نے بات سنی، اعلان کر دیا، دنیا والوں سنو، الا ان دمہا غدر، جاؤ ایسی عورت جو محمد کریم کو گالیاں دے اس کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی کو گالیاں دے اس کے خون کو بھی ضائع قرار دیا ہے، اس کا تحفظ نہیں۔ یارو جو نبی کو گالیاں دینے والوں کا تحفظ کرے وہ آپ کا اپنی عزت کیسے کر سکتا ہے؟ میں کسی عام کتاب کی بات نہیں کرتا، میں اس کتاب کی بات کرتا ہوں جس کی شان بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبل فی الشرع من کتب، کہ جناب جو ہدایہ قرآن جیسا ہے، جس طرح قرآن نے آ کر کے سابقہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، ہدایہ نے آ کر کے سابقہ فقہی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ شان مقام بیان کیا جاتا ہے الہدایہ کا، الہدایہ ہے درسی نسخہ ہے، المصباح کا مطبوعہ ہے، اور صفحہ 598 ہے، سطر نمبر 11 ہے، اور باقاعدہ مدارس کے اندر جو ہے نبی کی توہین کا، نبی کو گالیاں نکالنے والوں کے تحفظ کی باقاعدہ حنفی کو تعلیم دی جاتی ہے کہ حنفی ہو پھر غیرت مند بھی ہو، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، باقاعدہ اس کو درس دیا جاتا ہے کہ دیکھ تو حنفی ہے، تیرے ایمان کا مذہب یہ ہے، وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْجِزْيَةِ، اگر کوئی کافر ہے ٹیکس دے کر کے مسلمانوں کے پاس رہتا ہے، جو ذمہ ہے، اگر وہ ذمہ جو ہے وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دے، او قتل مسلمان، یا کسی مسلمان کو قتل
قتل کر دے، او سب النبی علیہ السلام، یا کائنات کے امام کو گالی دے دے، او جناب مسلمۃ، یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کرے، لم ينتقض عہدہ، حنفیوں کے نزدیک اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ حنفی اس کی جان کا تحفظ بھی کریں گے، مال کا تحفظ بھی کریں گے۔ یارو، جنہیں مدارس میں بیٹھ کے تعلیم یہ دی گئی کہ شاتم رسول کو، نبی کو گالیاں دینے والا وہ کمینہ کافر جو ہے، جو دنیا کے چند جگہ دیکھے ان کی حکومت میں رہ رہا ہے، وہ نبی کو گالی بھی دے، حنفی کو حق حاصل نہیں ہے کہ حنفی اس کو سب سے لڑ سکے، اس کو قتل کر سکے، بلکہ حنفی اس کا محافظ ہوگا۔ پھر امام شافعی کا مسئلہ آ گیا۔ امام شافعی نے مخالفت کی۔ ابن حمام حنفی تھا، کچھ میلان ظاہر کیا۔ ابن نجیم حنفی آیا۔ یہ ابن نجیم وہ ہے جس کے بارے میں باقاعدہ مولوی سرفراز صفدر گکھڑوی نے، جو ان کا جو نصرت العلوم کا صدر مدرس تھا، اس نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ ابو حنیفہ ثانی ہے، یہ ابن نجیم حنفی ہے، جس کی البحر الرائق ہے، جس کی الاشباب والنظائر ہے، وہ ابن نجیم حنفی جو ہے اس نے یہاں تک لکھا کہ اپنے ایک حنفی کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے لوگوں سنو، حنفی کی بے غیرتی کی انتہا دیکھو، کہتا ہے نعم، البحر الرائق ہے، کہتا ہے نعم، والنفس المؤمن تمیل الى قول مخالفنا فی مسئلۃ السب۔ جی ہاں، ایک مسلمان کا دل، ایک ایمان والے کا دل، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا دل جو ہے، تمیل الى قول مخالفنا، اس کا دل تو ہمارے مخالف امام شافعی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ جو نبی کو گالیاں دے وہ واجب القتل ہونا چاہیے۔ کہتا لیکن سنو، ولیکن اتباعنا للمذہب واجب، ہم حنفی ہیں، ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، کہتا ہمیں نبی کی عزت سے سروکار نہیں، حنفی کو اپنے مذہب کی اتباع لازم ہے۔ ولیکن اتباعنا للمذہب واجب، کہتا ہمارے اوپر اپنے حنفی مذہب کی اتباع لازم ہے۔ یارو، جو نبی کو گالیاں نکالنے والوں کا تحفظ کرے، یارو وہ تمہیں کیسے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے؟ تمہیں کہاں سے محمد کریم کی حدیث سنائے؟ پھر قرآن حدیث پڑھے بھی کیسے؟ کہتے جناب ختم نبوت کی تحریک کے قائد بننے والوں، ختم نبوت کے نام پہ چندہ کھا لینا آسان ہے، ختم نبوت کے نام پہ تنظیمیں بنا کر کے دنیا کا مال بٹور لینا آسان ہے، لیکن ختم نبوت کا دفاع، ختم نبوت کا تحفظ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ لیکن جس کے ایمان کا عالم یہ وہ ختم نبوت کا تحفظ کیا کرے گا؟ آج تک پوچھو تو قاسم نانوتوی کا بھی محاسبہ کیا ہے، جس نے لکھا ہے باقاعدہ تحذیر الناس کے اندر، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جو اور بھی کئی پیغمبر آ جائے، یاد رکھو خاتمیت محمدی میں پھر بھی کچھ فرق نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ حنفیت کو جو نبوت کے جو ہے منصب پہ بٹھانا ہے۔ تم کہو گے وہ کیسے؟ جاؤ حضرت رشید اٹھا کر کے دیکھو، باقاعدہ جو ہے یہی نانوتوی ہے، اسی نانوتوی کی سوانح حیات ہے، سوانح قاسمی کے نام سے، اور یہی سوانح قاسمی کے نام سے کتاب لاہور اردو بازار سے تباہ ہوئی ہے، 2 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ کہ نانوتوی اپنی حالت بیان کرتے ہیں، کہتے جناب میں تسبیح پکڑتا تھا، ایک ایک دانہ منوں کا بن جاتا تھا اور بڑی گرانی تھی۔ تو شیخ نے فرمایا کہ نانوتوی یہ تیرے قلب کے اوپر نبوت کا فیضان ہے، یہ نبوت کا فیضان ہو رہا ہے نانوتوی کے دل کے اوپر۔ نبی کے بعد ہزاروں نبی بھی آ جائے، خاتمیت محمدی میں فرق کیوں نہیں آتا؟ یارو اللہ کے نبی کیا کہ گئے ہیں کہ جو ہے انا العاقب الذی لا نبی بعدہ، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اوتیت ستا لم یؤتہن احد من قبلی وختم بی النبیون، 6 خوبیاں ہیں جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، میں محمد کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، اور یہاں پر جو ہے ختم نبوت کا نام بنا۔ پھر یارو اللہ کی قسم پوری دنیا کے دو مسلمان ان کی عزت مل جائے، ایک صحابی کا مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یارو ان کو تعلیم ملی ہے یا رب کی توہین کی یا نبی کی توہین کی یا اصحاب محمد کی توہین کی،
میں عام جو ہے وہ لوکل کتابوں سے اور عام جو ہے للو پنجو مولوی کی کتاب کے حوالے کا روادار نہیں ہوں. میں ان کی اصول کی معتبر کتابوں سے، ان کی مذہب کی مسلمہ کتابوں کے حوالے دوں گا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. جاؤ ان سے جا کے پوچھو، اٹھاؤ نور الانوار کو جو ان کی اصول فقہ حنفیہ کی کتاب ہے، اٹھاؤ توضیح تلویح کو ان کی اصول فقہ کی کتاب ہے، ان کے مدارس کے اندر باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے. نور الانوار ہے، مبحث الاہلیہ ہے، اہلیت کی بحث ہے، اور وہاں پر یہ بات لکھی ہے، کہا دنیا والوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، حسن درجے کی کم از کم یہ روایت موجود ہے، فیصل رسول ہے. ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا، اس کے پاس ایک گواہ موجود ہے، دوسرا گواہ نہیں، دوسرے گواہ کے لیے ساتھ قسم لی جائے گی. کذاب شاہدن و یمینن، یہ محمد کریم کی سنت ہے. نبی نے ایک گواہ قسم کے ساتھ فیصلہ کیا ہے. اب فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ درست نہیں تھا، فقہ حنفی کے خلاف تھا، کیونکہ فقہ حنفی نام ہی قرآن حدیث کی مخالفت کا، بغاوت اللہ اس کے رسول کی بغاوت کا دوسرا نام ہے. تو جناب کہا گیا کہ جناب دیکھو کہ ایک جہالت جو ہے، جہالت کی ایک قسم وہ ہے جو عند اللہ بھی معاف نہیں ہوگی. نور الانوار، اہلیت کی بات، مبحث الاہلیہ اور مبحث الاہلیہ صفحہ 303 صفحہ 305 نور الانوار ہے، مکتبہ رحمانیہ غزنی اسٹریٹ اردو بازار کی طبع شدہ ہے. اس کو اٹھا کے دیکھو، وہاں لکھا ہے کہ جہالت کی ایک قسم وہ ہے جو عند اللہ بھی معاف نہیں ہوگی. جس طرح معتزلہ کا عذاب قبر کا انکار ہے، صفات باری تعالیٰ کا انکار ہے. اس کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے آگے وہ جو ہے ملا جیون حنفی جو ہے وہ آگے لکھتا ہے اسی طرح کا جہل الشافعی بے قضاء و قضاء شاہد و یمینن. اسی طرح امام شافعی کی جہالت ہے جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک گواہ کے ساتھ ایک قسم ہو تو فیصلہ کر دیا جائے گا. گویا کہ امام شافعی بھی ایسے جاہل ہے جن کی جہالت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں معاف نہیں ہوگی. یہ اماموں کی توہین ہے یا عزت اماموں کی؟ بڑے محبت کے ٹھیکیدار بنے ہیں نا، جن کو سبق دیا گیا توہین امام ائمہ کا الزام ہمیں دیتے تھے. یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال بات کہی تھی، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے. وہ کہتے ہیں، مثال دیا کرتے تھے، کہتے کہ ایک مجلس کے اندر ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ 4 آدمی بیٹھے تھے اور ان کے ناک کٹے ہوئے تھے. سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، اس کا ناک صحیح سالم تھا. جب وہ آدمی کو انہوں نے آتا دیکھا تو انہوں نے دیکھ کے کہا یار ہمارے تو ناک کٹے ہیں، وہ اس کا تو ناک صحیح سالم ہے. اچھا اگر ہم رہے خاموش، یہ تو ہماری جو اچھی بلی جو بستی عزت خراب کر دیتا. والے سوچو، سوچتے سوچتے وہ کمن ٹائم مولوی سے مل گئے. انہوں نے پھر کہہ دیا، انہوں نے کہا جب یہ سامنے آئے نا، جو بندی نسل کے لوگ ہوں گے سامنے آئے تو انہوں نے کہا تم شور مچا دینا، تم کہنا اوے نکو آیا نکو آیا نکو آیا، بجائے اس کے کہ ہم پہ الزام دیں. ہمارا عیب کیوں نے، ہمارے عیب کو کی نشاندہی کرے. تم پہلے شور دینا اوے نکو آیا نکو آیا نکو آیا، تو پہلے شور مچا دینا. جب بیچارہ قریب گیا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، اوے نکو آیا نکو آیا. وہ بیچارہ میرے ناک میں پتہ نہیں کہ یار لوگ مان. یہ حال ان لوگوں کا ظالموں کا ہے. وہاں پہ لکھا کہ امام شافعی کی جہالت جو اللہ کی بارگاہ میں بھی معاف نہیں ہوگی. نتیجہ کہ امام شافعی اللہ کی بارگاہ میں بحثیت مجرم کھڑے ہوں گے اتنے غلط فیصلے پر. یارو اس سے بھی بڑھ کے آگے لکھا وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ، اور اس کے مطابق سب سے پہلا اس جہالت کے مطابق جو فیصلہ کیا وہ امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے. یہاں تک امیر معاویہ کا یہ ایسی بڑی جہالت کا ارتکاب کیا جو معاذ اللہ کی بارگاہ میں بھی معاف نہیں ہوگی. اور آگے ملا جیون حنفی لکھتا ہے، کہتا ہے ہا قضا قد نقلنا کل ھذا علی نحو ما قال اسلافنا. یہ ساری وہ بکواس ہے جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں. وَإِن كُنَّا لَمْ نَجْتَرِئْ عَلَيْهِ، اگرچہ ہم میں جرت نہیں ہے کہ ہم بھی یہ بکواس کر پائیں، لیکن تردید بھی نہیں کر رہے. اس کے اوپر باقاعدہ پھر اس عبارت پہ حاشیہ لگایا، قمر الاقمار حاشیہ نور الانوار. اس عبارت کے اوپر حاشیہ دیا، کہتا ہم اس کی جرت کیوں نہیں کرتے. اور یہ جو ہے وہ محبت کے ٹھیکیداروں، ادب کے ٹھیکیداروں، ذرا ادب کا انداز بھی دیکھنا. کہتا سنو لأن فی ھذا البیان سوء الادب، کیونکہ اس کے اندر توہین ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یارو
یہ محبت کا تمہارا انداز ہے جو صحابی رسول کو صحیح تک نہیں. جا اٹھاؤ توضیح کو اور توضیح مطلبی کو اٹھا کے دیکھو, وہاں صاف لکھا ہے کہ ایک گواہ اور ایک جو قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ بدعت ہے. وَأَقْبَلُ مَنْ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ, اور اس بدعت کا ارتکاب کرنے والے سب سے پہلے کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. یارو بتاؤ رافضی کون ہے؟ یہ پراپوگنڈا کرنے والے کیا دیتے ہیں کہ یارو او بتاؤ شیعہ کو, رافضیوں کو یہ جرأت کس نے پیدا کی کہ وہ برسر منبر ووٹ کر کے اپنے ایمان وغیروں کے اندر بیٹھ کے وہ صحابہ پہ تان کر, یہ دروازہ تان کا کھولا کس نے ہے؟ یاد رکھنا جتنے فتنے آئے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھو, آپ نے فرمایا تھا یہ راکر ہاتھ اٹھا کر کے ہناک الزلازل والفتن ومنها یتلو قرن الشیطان, یہاں سے زلزلے نکلیں گے, یہاں سے فتنہ نکلیں گے, یہاں شیطان کا سینگ نکلے گا. اور یہ کوفے کی سرزمین, یہ عراق کا علاقہ ہے جہاں سے یہ حنفیت کا فتنہ اٹھا. اور جاؤ منکر حدیث کو پڑھ کے دیکھو, انکار حدیث رسول شاشی سے لے کر کے نور انوار سے توضیح تلویح سارے اصول کتابیں پڑھو. قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ پیدا کر کے, حدیث اور قرآن کی آیت میں ٹکراؤ پیدا کر کے انکار حدیث کا دروازہ کھولا تو حنفیت نے کھولا, توہین انبیاء کا دروازہ کھولا حنفیت نے کھولا ہے. اگر توہین صحابہ کا دروازہ کھولا حنفیت نے کھولا ہے, توہین ائمہ کا دروازہ کھولا حنفیت نے کھولا ہے. شیعہ گزرے ان کے کھولے دروازے سے, اور منکر حدیث گزرے تو ان کے کھولے دروازے سے. کہتا ہوں وہی سمجھتا ہوں جسے حق, میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند. اور ظلم کی انتہا پھر بھی بنتی ادب کے ٹھیکیدار کہ جناب ہم مؤدب لوگ ہیں, ان میں ادب نہیں ہے, یہ گستاخ ہے. یارو اس سے بھی بڑی گستاخی کوئی ہوگی؟ نبی عرب کی تو گستاخی تم کرو, نبی کی توہین تم کرو, صحابہ کی تنقید تم کرو, ائمہ محدثین کو برا بھلا تم کہو, اور یارو ظلم کی انتہا ہے. جاؤ حبیب اللہ ڈیروی مر گیا ظالم, میں تو ایسے خبیث کے لیے دعا کا قائل نہیں جو اسلاف کو گالیاں دینے والا ہو. اس کی کتاب ہے توضیح الکلام پر ایک نظر. محمد بن اسحاق تابعی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث ہے اور خود باقاعدہ امام حنیفہ کے استاد ہے, اور کبار 22 کے قریب جو ہے حنفیوں نے اس کی توثیق کی ہے, احمد رضا بریلوی نے اس کی توثیق کی ہے, اور اسی طرح مفتی تقی عثمانی نے اس کی توثیق کی ہے, انور شاہ کشمیری نے اس کی توثیق کی ہے, اور بڑے بڑے حنفیوں نے اس کی توثیق کی ہے. اور اس کے بارے میں لکھنے والا خبیث لکھتا ہے, کہتا ہے اس کی سرد کے اندر ان ابی اسحاق ہے, صفحہ نمبر 117 ہے, کتاب کا نام توضیح الکلام پر ایک نظر ہے, لکھنے والا حبیب اللہ ڈیروی ہے, فقیر وادی کا صدر مدرس ہے. کہتا ہے اس کی سند میں ان ابی اسحاق دراصل محمد بن اسحاق ہے جو مشہور دلہ تھا. ان ادب کے ٹھیکیداروں کو پوچھو ظالموں اور خیر القرون کے بارے میں ایسے نزیبا گندے الفاظ بولنے والوں, تمہاری زبانیں کیوں نہیں جل گئی؟ ظالموں سوچو تو صحیح, یہ کس دور کا آدمی ہے؟ اس کی صداقت کے اوپر محدثین کی شہادتیں موجود ہیں, ان کے ایمان کی گواہی موجود ہے. اور یارو اس سے بھی بڑھ کر کے ایک نقطے کی بات بیان کیے دیتا ہوں. عام طور پر یہ خبیث عموماً کہہ دیتے ہیں یہ محمد بن اسحاق ہے, یہ آپ کا جو گوم من تھا یہاں جو آیا نہیں ہے. اس نے بھی ایک بات کی ایک جگہ پر, اس نے اپنے باقاعدہ جو ہے ایک ویڈیو کلپ کے اندر بات کی, اس نے کہا یہ محمد بن اسحاق ہے, اور اس کے اوپر جرا کی ہے اس کے اوپر, اور جرا کرتے بڑے سخت الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں. اور خبیث نے کیا کہا, امام مالک کی جرا نقل کرتے ہیں, ہم تو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کو نہ حق کسی کو الزام دیں, لیکن کسی کی بات کو سمجھانے کے لیے, کسی کے دماغ کو درست کرنے کے لیے بعض اوقات آپریشن کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات جو ہے وہ گند نکالنا پڑتا ہے, اس کے اندر اصل میں فائدہ مریض کا ہوتا ہے, لیکن مجبوراً جو ہے طبیب کو یہ قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے. اسی کے پیش نظر یہ قدم ہمیں اٹھانا پڑا کہ تم نے یہ کہا, امام مالک نے کہا کہ یہ جو دجال من الدجاجلہ, یہ محمد بن اسحاق جو ہے معاذ اللہ دجالوں میں سے دجال ہے. حالانکہ یہ جرا جو ہے خود عبدالحی لکھنی حنفی نے کہا یہ تعصب پر مبنی جرا ہے, جو اسی لیے جو ہے, اور یہ جرا درست نہیں ہے. اور رفع تکمیل اٹھا کے دیکھ, امام مالک کی صلح بھی ہوئی, اس جرا سے رجوع بھی کیا. فتح القدیر نے حمام کی اٹھا کے دیکھ, اور اس سے بھی آگے امام مالک نے تحائف بھی بھیجے, صلح بھی کی ہے. اور اگر امام مالک کو جو ہے تو یہ جرا تعدیل میں مانتا ہے, ہم کہتا فیصلہ تو کر دے, کلمات میں پڑھ دیتا ہوں, سند کی توثیق میں دیتا ہوں. کتاب السنہ ہے عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی, امام اہل سنہ امام حنبل کے بیٹے ہیں, عبداللہ بن احمد بن حنبل ہے, ان کی کتاب ہے کتاب السنہ
سننا ہے، اس کے اندر لکھا ہے امام مالک کا قول ہے، سند بھی حسن ہے، وہ فرماتے امام ابو حنیفہ کے بارے میں ما قاد الا الدین، کہ امام ابو حنیفہ نے جتنے فراڑ لگائے سارے دین کو لگائے ہیں۔ اب دیکھ اگر امام مالک کی جرا مان کے محمد صاحب پہ تنقید کرتا ہے تو بتا پھر وہ امام مالک ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ بھی فیصلہ دیتا جانا۔ تیری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ میرے بھائیوں، صرف بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بےہودہ لچر زبان سے پریشان نہ ہو جائیے۔ جن کے پاس حق ہوا کرتا ہے وہ گالیاں نہیں دیا کرتے، جن کے پاس حق ہوا کرتا ہے وہ حقائق سے بولا کرتے ہیں، وہ حق کو جو ہے وہ سامنے لا کے بیان کیا کرتے ہیں، وہ برسر میدان کھڑا کرو تب بھی بولتے ہیں، وہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی طرح انہیں پابند سلاسل کر دو ان کی زبان کو تب بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے دور کے اندر ایک غالی حنفی نے یہ فتویٰ بھی دیا تھا، یہاں تک بکواس کی تھی کہ جو رفع دین کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کہتے ہیں جناب یہ فروئی مسئلہ ہے، اس کے اوپر کیوں بات کرتے ہو، یا کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ جو پٹاٹو قسم کا ہوتا ہے نا دیوبندی عام طور پر لوگوں کو پریشان کرنے کا تھا، وہ جناب خیر کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھو تیرے بڑے تو کافر کہنے والے بھی گزرے ہیں، یا پوچھ کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نور العینین کیوں لکھی تھی، نور العینین لکھنے کی وجہ کیا تھی، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جا اپنے بڑوں سے پوچھ، تذکرۃ الخلیل اٹھا کے دیکھ، تذکرۃ الخلیل کے اندر خلیل احمد سہارنپوری کی سوانح آیات پڑھ کے دیکھ، اس کے اندر باقاعدہ عجم یہ بات لکھی ہے کہ شاہ شہید نے یہ کتاب جو ہے رفع دین کے اس بات میں اس لیے لکھی تھی کہ غالی حنفیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا جو رفع دین نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ یارو ظلم تم کرو، تعصب سے تم بڑے ہو۔ اور یہ ایک آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ دیکھو اہل حدیث کوئی جو ہے فرقہ نہیں، یہ وہ جماعت حقہ ہے، کیونکہ اہل حدیث کسی جو ہے امتی کے نام پہ فرقہ نہیں بنا، جماعت نہیں بنی۔ حدیث اللہ کے قرآن کا نام ہے، اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، نبی کی بات کو قرآن نے حدیث کہا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثا، قرآن بھی حدیث ہے، محمد کریم کی فرامین، نبی کی سیرت بھی حدیث ہے، اور قرآن بھی اس کو ماننے والا اور اس سے دشمنی کرنے والا غال خبیث۔ خیر قرآن حدیث نبی حدیث اور ان کو ماننے والا اور مقلد کسے کہتے ہیں یہ بھی جاؤ سمجھ لینا۔ یہ مقلد کی تعریف باقاعدہ ان کی اصول کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ مقلد وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ھذا الحکم واقع عندی لأنه ادى الی رأی ابی حنیفہ وکل ما هو رأیہ فهو واقع عندی، کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ اس لیے ایسے ہے کہ میرے امام کی رائے یہ ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، اس لیے نہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے، کیونکہ قرآن حدیث سے تو دشمنی کا عالم یہ ہے۔ مولوی منظور مینگل جامعہ فاروقیہ کراچی کا باقاعدہ ان کا استاد ہے، اس نے متوحۃ المناظر نامی کتاب لکھی ہے، تقلید کی بات کے اندر باقاعدہ لکھا ہے، اعتراض کیا کہتے ہیں، حدیث اعتراض کرتے ہیں جناب تمہاری اصول کی کتابوں میں، اصول بزوی وغیرہ میں یہ اصول موجود ہے۔ ایک طرف نبی کی بات آ جائے، قرآن کی آ جائے، دوسری طرف جو ہے وہ محمد دوسری طرف جو ہے وہ امام کا قول آ جائے، قرآن حدیث چھوڑ دیں گے، امام کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی مقلد کا دوسرا مطلب ہوتا ہے باغی، سادے لفظوں میں مانا مقلد یعنی باغی، رب کا باغی، محمد کریم کا باغی جو ہے اس کا نام ہوتا ہے مقلد، کیونکہ مقلد کے لیے نہ قرآن دلیل نہ حدیث دلیل، یہ عام طور پہ شور میں چاہتے ہیں ہماری چار دلے ہماری چار دلے چار دلے چار دلے چار دلے کرتے رہتے ہیں، قرآن سنت اجماع قیاس، اسے کو کوئی ایک اصول کی کتاب لا، آج ذرا تو کبھی میدان کے اندر ایک اپنی معتبر اصول کی کتاب لا اور اس کتاب کو کھول اور اس میں دکھا جہاں مقلد کے لیے چار دلیلیں لکھی ہوں کہ مقلد قرآن سے استدلال کر سکتا ہے، مقلد حدیث سنت سے استدلال کر سکتا ہے، مقلد اجماع سے استدلال کر سکتا ہے، مقلد جو ہے وہ جو ہے قیاس سے استدلال کر سکتا ہے۔ یہ چار ادلہ ہیں، توضیح تلویح میں لکھا ہے اما الادلۃ الاربعۃ انما يتوسل بها المجتہد لا المقلد، یہ چار دلیلیں مقلد ان کو ذریعہ بنائے مجتہد بنائے گا، نہ کہ
مقلد، یہ چار دلائل مجتہد کے ہیں، مقلد کے نہیں۔ لد کا صرف ایک دلیل ہے کہ جیسے مسلم ثبوت میں لکھا ہے کہ امل مقلد فمستندہ قول مجتہد ہی، کہ مقلد کی دلیل امام کا قول ہوتا ہے بس، اور قول بھی کیسا؟ بلا دلیل۔ مثال سے سمجھ لو، تقریر ترمذی ہے حسین احمد مدنی تانڈوی کی، اور اس کے اندر باقاعدہ اس نے لکھا ہے کہ آمین کی بات کے اندر جو ہے ہاتھ باندھنے کے مسئلے کے اندر لکھا ہے، باب بدل یمین علی الشمال کے اوپر لکھا ہے، کہتا ہے 3 حنفی جمع ہو گئے، 3 مقلد جمع ہو گئے، ایک شافعی تھا، ایک حنبلی تھا، ایک حنفی تھا۔ انہوں نے کہا چلو یار آج مالکی کے پاس تو چلیں، مالکی ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ مالکی کے پاس چلے گئے، کہا بھی مالکی تو ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی میں ہاتھ چھوڑ کے اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میرے امام کا مذہب یہ ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر مجھے دلیل کا پتہ ہوتا تقلید ہی کرتا، اگر مجھے دلیل کا پتہ ہوتا میں تقلید ہی کرتا۔ اور یہاں ایک اور چیلنج بڑا کیا جاتا ہے، اپنی نماز بما احکام ثابت کرے، میرا چیلنج ہے میں اہل حدیث ہو جاؤں گا، اگر نہ کر سکے تو جناب پھر جو ہے میرا مذہب خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ بڑا جی کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، حلال کا تک ثابت نہیں ہو سکے تو خود مسئلہ تو ثابت ہونا۔ خیر یہ الگ موضوع ہے۔ تو یہ پتہ کیوں اپنی نماز سے جان چھڑاتے ہیں؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، آخری بات ہے، تقریر ترمذی ہے، اردو کے اندر الورد الشذی کے نام سے چھپی ہے، مولوی جو ہے محمود حسن دیوبندی کی املائی تقریر ہے، عربی کے اندر یہ بھی جو ہے یہ تقریر چھپی ہے، درسی نسخے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہاں پر جو ہے اس بحث کے اندر کہ من ادرک من الصبح رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس صبح کی 1 رکعت مل گئی اسے نماز مل گئی۔ وہاں پر حنفی نماز کا ایک نقشہ موجود ہے، صرف یہ اختصار کے اندر بیان کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو پورا فقہ حنفی کا جو فقہ کتب فقہ حنفیہ میں نماز کا نقشہ ہے نا، وہ انشاءاللہ بے تفصیل بیان کروں گا۔ وہ نقشہ انتہائی جو ہے وہ بڑا لذیذ نقشہ ہے، پڑھنے کے سننے کے قابل بھی ہے، اور انشاءاللہ اکتاہٹ بھی پیدا نہیں ہوگی، پڑھنا ممکن بھی نہیں ہوگی۔ اور خیر کہتے امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف، قاضی ابو یوسف کا نام یعقوب تھا، یہ دونوں چلے گئے، چل پڑے۔ صبح ٹائم صرف اتنا رہ گیا کہ سورج بھی نکلنا بالکل قریب ہو گیا، اب وقت صرف اتنا تھا کہ بمشکل 1 رکعت پڑھنی ممکن تھی۔ کیا توجہ سننا، یہ کہتے جی یہ فقہ کے منکر ہیں، فقہ کے منکر ہیں، فقہ کو نہیں مانتے جی، یہ فقہ کو نہیں مانتے جی۔ ہم جناب فقہ کے منکر نہیں ہے، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینا۔ فقہ قرآن حدیث کی سمجھ فہم کا نام ہے، ہم فقہ حنفیہ کے منکر ہیں جو تمہارے ائمہ کے بے دلیل اقوال ہیں۔ فقہ کے منکر نہیں، فقہ حنفیہ کے ساتھ اختلاف ہے ہم کو، فقہ تو قرآن حدیث کے فہم کا نام ہے۔ کہتے اب دیکھنا فقہ کیسی ان کی، ہمیں تم سے اختلاف کیوں ہے تمہاری فقہ سے؟ امام صاحب جا رہے ہیں، اتنا وقت باقی ہے کہ 1 رکعت نماز پڑھی جا سکتی، 1 رکعت۔ اچھا اب کیا کیا؟ امام صاحب نے کہا بھی یعقوب، ابو یوسف کو کہا یعقوب تو امام بن جا۔ امام صاحب مقتدی بن گئے، 2 بندے جماعت کروانے لگے۔ فقط صرف اتنا ہے کہ 1 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، اور قاضی ابو یوسف نے جب نماز پڑھانی شروع کی تو پھر اسی طرح جس طرح جو ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو تو لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور جاتے ہوئے جو ہے علامہ اقبال کو یا کسی اور ٹرین کو ٹھک 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 یا یاقلون بڑی اسپیڈ کے ساتھ بس۔ اب جو ہے وہ قاضی ابو یوسف جو ہے وہ امام ہے، امام ابو حنیفہ جو وہ مقتدی ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کے اندر 2 قیام ہیں، 2 جناب جو ہیں رکوع ہیں، آج اس کے اندر 4 سجدے ہیں، 1 تشہد بھی ہے، یہ سارے کام بھی کرنے ہیں۔ اور فقہ حنفیہ میں صرف 6 فرض ہیں۔ 6 فرض کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ 1، ہاتھ جو ہے قیام، ہاتھ کھڑا ہونا۔ تیسرا فرض صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 آیت پڑھنی فرض ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع بھی صرف اتنا کہ تھوڑا سا جھک جاؤ، پتہ چلے کہ جھک گیا ہے، اور سجدہ ذرا تھوڑا زیادہ جھک جاؤ تو بعد جو سجدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر فرض ہے۔ اور آخری تشہد بیٹھنا، یہ فقہ حنفی میں 6 فرض ہے، باقی سارا کچھ غیر فرض ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جناب جو اب ہمارا احکام فرض واجب سنت مستحب مندوب، تمہاری تو ان کے بغیر ہی ساری نماز فرض ادا ہو جاتا، ہم سے کیوں تقاضا کرتے؟ تم تو خود بھی ان کے لگتا قائل نہیں ہو، تمہارے اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ کہتے جی قاضی ابو یوسف نماز پڑھانے لگے تو 1 رکعت کا ٹائم باقی تھا، پھر جو ہے پوری علامہ اقبال کی سپیڈ پہ نماز پڑھائی، ایسی شاندار پڑھائی کہ صرف فرض ادا کیے، ٹھک 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 ٹھک، پڑھانے کے بعد جو ہے وقت بھی بچا لیا، نماز بھی پڑھا لی۔ 1 رکعت کا وقت تھا، پڑھائی 2 ہیں، وقت بھی بچایا، نماز بھی پڑھائی ہے، پٹھانوں سے بھی آگے گزر گئے۔ اور امام صاحب نے ایوارڈ کیا دیا
امام صاحب نے آگے سے ایوارڈ دیا کہ سارا یا اوبونا فقیہن ساڈا یقو فقیہ ہو گیا جی نماز ہی پڑھا گیا تے جڑا وقتی بچا گیا اے ہو جی فقاہ نو 7 سلام سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک